شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا رائے پور سے میری ایک لسنر شیئر کر رہی ہیں جن کا نیم نشی ہے۔ نشی کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے ماموں کی بیٹی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ماموں لوگ کشکال نامی ایک گاؤں میں رہتے ہیں جو کہ انڈیا میں ہی ہے۔ اس گاؤں میں ایک رواج ہوا کرتا تھا، جب بھی سردیوں کا موسم ہوتا تھا وہاں پر سنگیت کا پروگرام رکھا جاتا تھا، اور وہ جو سنگیت کا سارا پروگرام ہوتا تھا وہ رات 11 بجے کے بعد شروع ہوتا تھا۔ اگر کبھی اس موسم میں کسی کے گھر میں شادی ہوتی تھی تو سارے محلے وہاں پر اکٹھے ہو کر سنگیت کے اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے جایا کرتے تھے۔ جہاں پر میرے ماموں لوگ رہا کرتے تھے اس سے اگلے محلے میں سنگیت کا فنکشن تھا، اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے میرے ماموں کی فیملی اور ان کا پورا محلہ اس محلے میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ان لوگوں کو سنگیت کا فنکشن اٹینڈ کرتے کرتے کافی زیادہ رات ہو گئی، تو وہ لوگ جب واپس گھر آ رہے تھے تو وہاں پر ایک ایسی سنسان جگہ تھی جہاں پر ایک روڈ تھا اور اس کی دونوں سائیڈوں پر آم کے درخت تھے اور بہت زیادہ ویرانہ تھا اس کے سراؤنڈنگ میں۔ جیسے ہی وہ سب لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس روڈ کو، یعنی جس کے دونوں اطراف میں آم کے پیڑ تھے، اس سڑک کو ایک بہت خوفناک چہرے والی کوئی مخلوق جو کہ عورت کے روپ میں ہے اس کو کراس کر رہی ہے، یعنی اس کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ ہوا میں تھی اوپر، اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ وہ بہت زیادہ خوفناک آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے سب لوگ ڈر گئے اور سب لوگوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اس جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہی تھی، یعنی جا رہی تھی، رات کا ٹائم تھا۔ میرے ماموں کی جو بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس کے جو ہونٹ تھے وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں ہلنے لگ گئے، یعنی وہ بول کچھ نہیں رہی تھی لیکن اس کے ہونٹ خود بخود ہل رہے تھے۔ سب بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا۔ خیر وہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ بڑی تیزی سے ان لوگوں نے، پورے محلے نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور اپنے اپنے گھروں میں جا پہنچے۔ جیسے ہی میرے ماموں اپنی بیٹی کو لے کر گھر میں داخل ہوئے، ان کی بیٹی کے ہونٹ تب تک ویسے ہی کانپ رہے تھے۔ اس نے عجیب و غریب آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے سب سے ہاتھ چھڑوا کر دیوار کے اوپر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ ان کی بیٹی کے اوپر اس چڑیل کا اثر ہو چکا ہے۔ چونکہ وہ سارا محلہ ایک ساتھ اکٹھے تھے، انہوں نے فوراً سے جا کر علاقے کے امام صاحب کو بلایا۔ جیسے ہی امام صاحب ان کے گھر آئے، اس لڑکی کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت اور زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔ اس نے پورے گھر میں جھاڑو لگانا شروع کر دیا، عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دیں، اور اس طرح سے وہ حرکتیں کر رہی تھی کہ وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ سب لوگ سمجھ تو گئے تھے کہ اس لڑکی کے اوپر کوئی اثر ہو چکا ہے۔ اب وہ ایک امام صاحب کا تو کام تھا نہیں کہ اس چڑیل کو فوراً کور کر لیتے یا اس کو فوراً قابو کر لیتے۔ ان لوگوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی بلایا جو کہ وہ بھی اللہ والے تھے اور صاحب علم ہستی تھے۔ ان سب نے مل کر اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ جس ٹائم فجر کی اذان شروع ہوئی، اس لڑکی پر تھوڑا سا قابو پا لیا گیا۔ وہ بار بار کوشش کرتی تھی گھر سے باہر پھلانگنے کی، گھر سے باہر جانے کی۔ کبھی چھت کے اوپر جا کر چیخنا شروع کر دیتی تھی، کبھی پورے گھر میں جھاڑو لگانا شروع کر دیتی تھی، کبھی عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دیتی تھی۔ جب ان سب امام، جتنے بھی لوگ تھے، صاحب علم ہستی تھے، اللہ والے تھے، ان بزرگوں نے جب پڑھائی کی، اس کے اوپر دم کیا، اس کے اوپر پانی پڑھ کر جب پانی پھینکا گیا اس کے اوپر، وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کو ہوش نہیں آیا۔ اس کو ہوش آیا اگلے دن، اور جب اس کو ہوش آیا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس بہت خوفناک چہرے والی چڑیل کو دیکھا تھا جو مجھے گھور رہی تھی، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔
پھر امام صاحب نے بتایا کہ وہ جو چڑیل آفت تھی اس کی نظر اس پر پڑ گئی تھی اور وہ اس کے ہونٹوں کے ذریعے، اس کے منہ کے ذریعے اس کے جسم کے اندر داخل ہو چکی تھی، اسی لیے وہ لڑکی اپنے کنٹرول میں نہیں تھی اور اس پر اس طرح سے اثر ہو گیا۔ اب وہ لوگ اس کے بعد ان لوگوں نے اس کے گلے میں تعویذ وغیرہ ڈلوائے، اس کو پوری حفاظت سے رکھا گیا اور اس کو سختی سے منع کیا گیا کہ رات کے ٹائم کبھی بھی وہ جو سڑک ہے جس پر آم کے پیڑ ہیں ادھر نہیں جانا۔ اس کے بعد وہ جو پورا علاقہ تھا وہ بہت زیادہ خبردار ہو گئے، اور کبھی بھی اگر کہیں سنگیت ہوتا بھی تھا تو وہ لوگ اپنے علاقے سے نکل کر رات کے ٹائم وہاں سے نہیں گزرتے تھے۔ اس آم کے پیڑ والے روڈ کے اوپر اس چڑیل کا بسیرا تھا اور وہ وہاں پر رہتی تھی۔ پورے علاقے میں بہت زیادہ خوف و ہراس بھی پھیل گیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد میری کزن بالکل نارمل ہو گئی اور اب ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ایک رات جس پر اس چڑیل کا جب اس پر اثر ہوا تھا وہ بہت بھیانک رات تھی۔ یہ میری کزن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نشی خان آپ کا۔ لسنرز، رات کے ٹائم بے شک کسی ایسی جگہ سے انسان گزرے جہاں پر ویرانہ ہو، جہاں پر سناٹا ہو، بے شک آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، مگر اللہ نہ کرے کبھی کبھی کوئی ایک آدھا انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو فوراً یہ چیز افیکٹ کرتی ہے، اس کے اوپر فوراً یہ چیز اثر انداز ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگا کریں جہاں سے بھی گزر رہے ہوں۔ اگر وہ جگہ ویران ہے، رات کا ٹائم ہے، تو آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں، چاہے آپ لوگ بہت زیادہ لوگ ہوں، سب آیت الکرسی پڑھا کریں، سب درود پاک پڑھا کریں، تو انشاءاللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میری ایک فیملی فرینڈ ہے، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہی ان کے بھائی کی شادی ہوئی ہے، بہت شوق سے اور پیار سے ان لوگوں نے اپنے بھائی کی شادی کی ہے، مگر ان کی شادی کے کچھ دن بعد ہی ان کی بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ ان کے گھر کا جو سیکنڈ فلور تھا وہاں پر ان کی بھابھی کا کمرہ تھا، ان کا گھر آلریڈی آج سیب زدہ ہے، ان کے گھر کا جو تھرڈ فلور ہے وہ آج سیب زدہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میری بھابھی چھت کے اوپر گئیں، ان کے بال بھی کھلے ہوئے تھے، پرفیوم بھی لگایا ہوا تھا، تو وہاں پر وہ بیٹھ کر ٹیپ کے اوپر کچھ دھو رہی تھی بیٹھ کر۔ ان کی مدر ان لا، ان کی ساس بھی ان کے پاس ہی تھی۔ بس وہاں سے وہ نیچے آئی تو اس کی کچھ طبیعت خراب ہونے لگی، سر بھاری سا ہونے لگ گیا۔ رات ہوگی، وہ لوگ اپنے کمرے میں سو گئے۔ رات کے ٹائم ان کے کمرے کے اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ انہیں یہ لگا کہ شاید ان سے جو بڑی ان کی جیٹھانی ہے ان کا کوئی بچہ رو رہا ہوگا۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی جگایا، ان لوگوں نے باہر جا کر ان کے روم کے پاس کھڑے ہو کر آواز سنی کہ شاید کوئی بچہ ان کا رو رہا ہو، مگر وہ جو رونے کی آواز تھی صرف ان کے روم میں سے آ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ بیچاری بہت زیادہ بیمار ہو گئیں، کیونکہ ان کے اسی چھت کے اوپر ان کی ایک نند وہیں پر بیٹھ کر کپڑے وغیرہ واش کر رہی تھیں۔ دوپہر کا ٹائم تھا، سردیاں تھیں، تو وہ کہتی ہے ایک دم سے مجھے نہیں پتا میرے پاس آ کر ایک کالے رنگ کی بکری کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی میں کپڑے اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگی تو وہ ہم لوگوں کے اوپر والے اسٹور روم کے پاس گئی اور غائب ہو گئی۔ اب ان کی یہ جو نئی بھابھی تھی ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ اب وہ چیز باقاعدہ ان پر حاوی ہونے لگ گئی، ان کے جسم میں آ کر بولنا شروع کر دیا، وہ اونچا اونچا رونے لگ جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور ان کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب ہے۔ بہت سے صاحب علم ہستی اور امام جو ہیں ان کو بلایا گیا، ان سے دم بھی کروایا گیا، اس سے کچھ تو فرق پڑتا ہے مگر پھر وہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے ان کا دم وغیرہ ان کو کروا رہے ہیں، اس سے کچھ فرق پڑا تو ہے لیکن ابھی مکمل وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ ایک دم سے ان کی زندگی اس طرح سے اثر انداز ہو گئی۔ لسنرز، ہمیشہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، ہمیشہ اس چیز کو پلیز اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ لڑکیاں بال کھول کر، ہم لوگ خود چاہتے ہیں، یہ نارمل روٹین کی باتیں ہیں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو، بال کھلے ہونا، پرفیوم لگائے ہونا، تو کسی ویرانے پر چلے جانا یا کسی جیسے ہم لوگوں کا ٹیرس ہوتا ہے، چھت ہوتا ہے، اوپر چلے جانا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے، اور میری دعا ہے ان کے لیے بھی، ان کی بھابھی کو اللہ جلد از جلد صحت تندرستی عطا کرے اور وہ اپنی زندگی میں نارمل ہو جائیں اور اپنی زندگی کو اسی طرح سے خوشی کے ساتھ گزاریں جیسے ان لوگوں نے سوچا ہوا تھا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ
میں ایک ایسے مولوی صاحب تھے، یعنی امام صاحب تھے، جو آسٹریلیا سے یو کے آئے ہوئے تھے وزٹ پر. وہاں پر مانچسٹر میں ہی ان کا اسٹے تھا. مانچسٹر میں ایک ایسا روڈ مشہور تھا کہ وہاں پر ایک بہت پرانا ہاسپٹل تھا، اور اس ہاسپٹل کو لے کر لوگوں نے بہت سی باتیں سنی ہوئی تھیں اور لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہو چکے تھے. لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ وہ روڈ سنسان ہی اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہاں پر وہ آسیب زدہ ہاسپٹل تھا، جہاں پر جنات کا بسیرا تھا، اور وہ جو جنات تھے وہ انسانوں کو باقاعدہ نظر آتے تھے اور اس روڈ کے اوپر کسی کو بھی دیر رات کے گزرنے نہیں دیتے تھے. اب وہ جو امام صاحب تھے ان کو بھی ان باتوں کا پتہ چلا، انہوں نے بھی لوگوں سے یہ باتیں سنی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک میں وہاں پر خود نہیں جاؤں گا میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں مان سکتا. میں سنی سنائی بات پر ٹرسٹ نہیں کروں گا، یقین نہیں کروں گا جب تک میں وہاں پر جا کر نہیں دیکھوں گا. وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے اس جگہ کا سارا ایڈریس دیا اور وہاں پر پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں جیسے ہی اس روڈ پر میں پہنچا، سردیوں کی رات تھی، ٹھنڈ بھی تھی، میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا کہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر کون ہے. میں نے دور دور تک غور کرنا چاہا، نہ کوئی انسان تھا، نہ انسان کی کوئی ذات، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا. مجھے وہ جگہ کافی زیادہ پرسرار لگ رہی تھی اور ڈراؤنی بھی لگ رہی تھی. ابھی ہاسپٹل کے تھوڑا ہی پاس جانے لگا تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگ گئی. مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے بھی کوئی چل پھر رہا ہے. جیسے ہی میں نے پیچھے وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، کونے کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہے. اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہے، اس نے ہیٹ پہنا ہوا تھا اور لانگ کوٹ بھی پہنا ہوا تھا. اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی چمکتی ہوئی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو وہ مجھے کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا. میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ آدمی کون ہے. ابھی تو یہاں پر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، یہ ایک دم سے کیسے آ گیا اور کہاں سے آ گیا. وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں پیچھے پلٹا میں اس سے جا کر پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو. ابھی اس کے قریب تو میں گیا ہی نہیں تھا. جیسے ہی میں اس کے پاس جانے لگا وہ تھوڑا اور دور ہو گیا. میں بہت زیادہ حیران ہوا، اس کو بلانے کی بھی کوشش کی، اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر اس نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. جیسے میں نے ہاسپٹل کی طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی جو اس طرف کھڑا تھا وہ ہاسپٹل کے پاس کھڑا تھا. میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص ابھی اس طرف تھا روڈ کے، جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جس کے قریب میں گیا ہوں، وہ میرے واپس پلٹنے پر وہاں کیسے پہنچ گیا. وہ امام صاحب کہتے ہیں میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہاسپٹل کے گیٹ کے پاس گیا اور غائب ہو گیا. مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کے لوگوں نے جو 100% باتیں کہی ہیں وہ 100% سچ ہیں. یہ جگہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر جنات ہیں اور وہ جنات انسان کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. وہ پھر چپ چاپ وہاں سے واپس آ گئے. انہوں نے نہ تو وہاں پر کوئی پڑھائی کی اور نہ ہی دوبارہ اس کو چھیڑنا چاہا، اور واپس آ کر ان سب لوگوں سے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں نے جو بھی بتایا تھا وہ بات سچ تھی. وہ جگہ بہت زیادہ خطرناک ہے. میرے پاس علم تھا اس لیے وہ مخلوق میرے قریب نہیں آئی، اس نے مجھے نقصان نہیں دیا، میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اگر وہاں پر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اس کو نقصان پہنچاتے. اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی سٹوری شیئر کرتا ہوں. یہ راول پنڈی میں تھا. یہ اسٹوڈنٹ، اس نے ایک مدرسہ میں ایڈمیشن لیا. اب وہ جو مدرسہ تھا وہاں کے حالات کچھ عجیب ہی تھے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ شروع میں تو سب بالکل ٹھیک تھا. وقت گزرتا گیا تو میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ یہاں پر شام ہوتے ہی طالب علم اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلتے، اور ہاسٹل کے کچھ مخصوص ایسے حصے ہیں، مدرسے کے کچھ ایسے حصے ہیں جہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا. وہ دن کے ٹائم بھی ویران رہتے ہیں اور شام کے ٹائم تو سوال ہی نہیں اٹھتا. اور جیسے ہی شام ہوتی ہے ہر طالب علم اپنے اپنے کمرے تک ہی محدود ہو جاتا ہے. ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تھا، اس کو اپنے کورس ریویژن کرنی تھی. جیسے کہ سب طالب علم زیادہ تر کمروں میں ہی رہتے تھے، اس کو تھوڑی سی ڈسٹربنس فیل ہوئی، یعنی وہ وہاں پر اس طرح سے ریویژن نہیں کر پا رہا تھا. اس نے یہ سوچا کیوں نہ میں مدرسے کی چھت پر جا کر وہاں پر آرام سے بیٹھ کر اکیلا ریویژن کر لیتا ہوں. جیسے وہ مدرسے کی چھت پر گیا، وہ چھت بہت زیادہ بڑا تھا. وہاں پر درخت بھی تھے. وہاں پر ایک کونے میں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر اس نے پڑھائی کرنا شروع کر دی. گرمیوں کا موسم تھا لیکن درخت کی چھاؤں کے نیچے اس کو اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا.
وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے ریویژن کرنا شروع کی ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح سے وہاں پر کوئی موجود ہے. جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی بالکل پانی والی ٹینکی تھی. اس پانی والی ٹینکی کے پاس ایک نقاب پوش عورت کھڑی ہوئی تھی. یہ دوپہر کا ٹائم تھا اور وہ جو عورت تھی وہ عورت برقعے میں کھڑی ہوئی تھی. مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا. جو مدرسے کا حصہ جہاں پر خواتین تھیں، جو گرلز ونگ تھا، وہ بالکل ہٹ کر تھا اور وہ بالکل الگ تھا. وہاں پر ہم لوگوں کے کیمپس میں، ہم لوگوں کے مدرسہ میں لڑکیوں کو آنے کی اجازت ہی نہیں تھی. پھر یہ خاتون یہاں پر کیسے آئیں؟ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں اٹھ کر ان کے قریب جانے لگا کہ میں پاس جا کر دیکھتا ہوں یہ ہے کون اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں. ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے اور چہرہ بھی بہت زیادہ بھیانک تھا. جب میں نے اتنے خوفناک چہرے والی ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی پچھل پیری چڑیل ہے، کوئی ایسی مخلوق ہے. میں سب کچھ وہیں پر چھوڑ کر نیچے بھاگا اور آ کر جو ہم لوگوں کے ٹیچرز تھے ان کے پاس گیا اور چیخنے لگ گیا. جیسے ہی میں نے شور مچایا میرے سارے ٹیچرز باہر آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے. میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، میں چیخ رہا تھا اور میں بار بار ان کو بتا رہا تھا کہ ابھی میں نے اوپر کچھ دیکھا ہے. وہ اس طرح سے تھی. ہم لوگوں کے جو ٹیچرز تھے انہوں نے مجھے بہت آرام سے ادھر بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا، میرے اوپر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ میں خود بھی وہاں سے جب بھاگا تھا تو آیت الکرسی ہی پڑھتا ہوا بھاگا تھا. اور مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ میرے پیچھے بھاگی ہو، مگر آیت الکرسی کی وجہ سے وہ مجھے دبوچ نہیں سکی. میں نیچے آیا تو جب میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا میں نے ساری بات بتائی تو ہم لوگوں کے ایک ٹیچر نے بتایا اس مدرسے کا کافی زیادہ حصہ اسی لیے غیر آباد ہے کہ یہاں پر ایک غیر مرئی مخلوق، ایک چڑیل کا بسیرا ہے، اور سبھی طالب علم جانتے ہیں کہ ان کو ان حصوں میں نہیں جانا جن میں وہ چھت بھی شامل تھا اور مدرسے کا ایک گراؤنڈ بھی شامل تھا. یہاں پر چونکہ دینی تعلیم دی جاتی ہے اس لیے وہ ان کمروں کے پاس نہیں آ سکتی، لیکن جہاں پر اس کا ٹھکانہ ہے وہاں پر یہاں سے کوئی بھی نہیں جاتا، اس لیے وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. لیکن تم اس کی جگہ پر چلے گئے تھے جس کی وجہ سے اس نے اپنا آپ تم پر ظاہر کر دیا. اس کے بعد وہ لڑکا کبھی بھی شام ہوتے اپنے کمرے سے باہر نہیں جاتا تھا، سب طالب علم کے ساتھ، سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہیں پر رہتا تھا. یہ 2 سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی. ہمیشہ جو اسکول، کالجز اور ایسی جگہ ہوتی ہیں یہ آسیب زدہ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ جگہ ویران رہتی ہیں، بند رہتی ہیں، اس طرح سے آباد نہیں رہتی. 24 گھنٹے وہاں پر لوگ نہیں ہوتے. اب دیکھیں جو اسکول کالجز ہیں وہاں پر باقاعدہ نماز کا اس طرح سے نہیں رکھا جاتا حساب کتاب جیسے ہونا چاہیے. جو لوگ نماز کے پابند ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ تو اسکول کالج میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں پڑھتے وہ وہاں پر بھی نہیں پڑھتے. اس وجہ سے وہاں پر پراپر اس طرح سے نماز، قرآن پاک اور وہ سب نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہاں پر اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جس وجہ سے اسکول کالجز آسیب زدہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے میری ایک فرینڈ تھی، اس نے ایڈمیشن لیا تھا ایک اسکول میں. وہ اسکول بھی بہت زیادہ مشہور تھا کہ وہ اسکول آسیب زدہ ہے. وہاں پر تو باقاعدہ وہ جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بچے بن کر بیٹھ جاتے تھے جنات، اور وہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں. کلاس روم میں وہ اسٹوڈنٹس باقاعدہ موجود ہوتے تھے لیکن چھٹی ٹائم وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتے تھے. ان لوگوں کی جہاں پر یہ پانی والی ٹینکیز تھیں وہاں پر باقاعدہ بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن وہاں پر کسی کا کوئی گھر ور نہیں تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی سرونٹ اور جو سٹاف ہوتے ہیں کچھ اسکول کے ان کو گھر دے دیا جاتا ہے، وہ چیز بھی نہیں تھی. پرائیویٹ اسکول تھا ایک چھوٹا سا، شاید وہ 8 تک تھا یا 5 تک تھا، شاید اتنا ہی تھا. وہاں پر بہت زیادہ جنات تھے، وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتے تھے. اور وہ بتاتی تھی کہ واش روم والی جو سائڈ تھی وہاں پر باقاعدہ ایک لڑکی 24 گھنٹے، وہ کہتے تھے لوگ، بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی. وہ اٹھتی ہی نہیں تھی، غائب ہو جاتی تھی، اٹھتی ہی نہیں تھی. وہ بھی کافی زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی، اس کا بخار ہی نہیں جاتا تھا، پڑھ وہ نہیں سکتی تھی، آئی سائٹ بھی اس کی بہت ویک ہو گئی تھی. وہ کہتی تھی کہ اس کے ساتھ بھی 2 سے 3 دفعہ ایسی کچھ لڑکیاں آ کر بیٹھی تھیں جن کو چھٹی ٹائم کبھی بھی باہر جاتے نہیں دیکھا گیا تھا. تقریباً وہ وہاں پر 2-3 ماہ ہی پڑی تھی. پھر لوگوں سے باتیں سننا، وہاں پر باقاعدہ لڑکیوں کو، بچوں کو دورے پڑتے تھے، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے.
پھر ان لوگوں نے اس نے تو وہاں پر چھوڑ دیا تھا. پھر سننے میں یہ آیا تھا کہ کافی عرصے کے بعد وہ اسکول مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر اب جو ٹیچرز تھے ان کے ساتھ بھی پرابلمس شروع ہو گئے تھے. ان کو بھی عجیب و غریب بچے نظر آنے لگ گئے تھے. وہ بلڈنگ ہی ان لوگوں نے بالکل ختم کر دی تھی. تو جو جگہ اس طرح سے اس حد تک آسیب زدہ ہو جاتی ہے، وہاں پر پھر جنات اپنا بہت ظاہر کرتے ہیں. خاص طور پر جہاں پر بچے، جو مخلوق بچوں میں آ جاتی ہے، جیسے جنات کے بچے ہوتے ہیں، یا ایک باقاعدہ مخلوق ہوتی ہے جس کو چھلاوا بولا جاتا ہے. ان کی ہائٹ ہی چھوٹی ہوتی ہے. وہ بہت شرارتی ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ تنگ کرنے والے ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ نظر بھی آتے ہیں، کھیلتے کودتے بھی ہیں، اور وہ انسان کو چین تو لینے دیتے ہی نہیں ہے نا اگر وہ کسی کے پیچھے لگ جائیں تو. بس 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ ہمیشہ ایسے حملوں سے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. لسنرز، نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کے چینل کو زیادہ سے زیادہ جا کر سبسکرائب کریں. جیسے مجھے سپورٹ کیا ہے ویسے انہیں بھی کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ نوشین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.